ہمارے ساتھ علامہ ارشد محمود رضوی تشریف رکھتے ہیں۔ میرے نزدیک ایک اعلیٰ خطیب کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ اس کا باعمل ہونا۔ میری خواہش تھی کہ کوئی ایک جامعہ ایسا ہو جو جدید تقاضوں کے مطابق ہو۔ ناظرین، جامعہ صفت المدینہ پہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے۔ آئیے پہلے وہ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نقطہ کے پلیٹ فارم سے ایک نئی موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ حافظ علی احمد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور جب انسان کی محنت رنگ لاتی ہے تو رب کائنات اس بندے کو کار زوال سے نکال کر کمال اور پھر اوج کمال عطا کرتا ہے۔ یعنی آج ہم آپ کو اوج کمال کی ایک تصویر دکھائیں گے۔ اگر میں یوں کہوں کہ آج ہم آپ کے پردہ خیال پر عکس اوج کمال بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ ارشد محمود رضوی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم ان سے جامعہ صفت المدینہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک مستند عالم دین ہیں، اور آپ نے متحدہ عرب امارات، عراق، کربلا معلیٰ اور انڈیا سمیت حجاز مقدس کا سفر بھی کر چکے ہیں۔ ایک باعمل عالم دین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک گورنمنٹ ٹیچر بھی ہیں، اور ان کے کریڈٹ پہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ ایک ایسے ادارے کی سربراہی کر رہے ہیں، ایک ایسے ادارے کی خدمت کر رہے ہیں جو ہمارے اس پورے علاقے میں یکتا و بے مثال ہے۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، اپنے تعلیمی کریئر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابتدائی تعلیم صبور شریف گورنمنٹ پرائمری اسکول سے ہی حاصل کی ہے۔ مڈل کی تعلیم گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول بزرگوال وہاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد درس نظامی کے لیے جامعہ نقشبندیہ صبور شریف وہاں داخلہ لیا، اور شہادت العامہ اور شہادت الخاصہ یہ دونوں امتحانات یہیں سے پاس کیے ہیں۔ اس کے بعد ملک پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، وہاں سے شہادت العالیہ اور شہادت العالمیہ، اور وہیں سے ہی سند فراغت بھی حاصل کی ہے۔ تو دوران درس نظامی ہی میں نے میٹرک اور ایف اے کے امتحانات پاس کیے ہیں، اور درس نظامی کے بعد بی اے کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے بعد جب میں گورنمنٹ جاب میں آیا تو بی ایڈ کی ڈگری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وہاں سے حاصل کی۔ علامہ صاحب، آپ اپنے زمانہ طالب علمی سے مختلف مقامات پر تقریری مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ ایک اعلیٰ خطیب کن خوبیوں کا مالک ہوتا ہے؟ میرے نزدیک ایک اعلیٰ خطیب کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ اس کا باعمل ہونا ہے۔ اگر ایک خطیب، ایک مقرر باعمل ہے تو اس کی بات میں تاثیر ہوگی، لوگ اس کی گفتگو کو اپنائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یعنی پر تاثیر گفتگو ہوگی اگر بیان کرنے والا خود باعمل ہے۔ اور دوسری، ایک اعلیٰ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ وسیع ہو، گہرا مطالعہ رکھتا ہو۔ اسی طرح اس کے لیے ایک یہ بھی ضروری ہے کہ جو وہ مضمون بیان کرنا چاہتا ہے اس پر اس کا عبور ہو، تاکہ اگر کوئی اس مضمون کے ریلیٹڈ اس سے کوئی کوشچن ہو جائے تو وہ اس کا جواب بھی آسانی سے دے سکے۔ اور سب سے ضروری اور اہم میں ایک خطیب کے لیے چیز سمجھتا ہوں کہ دین کی جو تبلیغ ہے وہ اس کا مقصد ہو، کوئی اور دنیاوی مقصد یا غرض اس کے سامنے نہ ہو، صرف محض اللہ کی رضا کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اگر وہ اس کو اپناتا ہے، خطیب مقرر اس شعبے کو اپنا کر وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے تو یقیناً اس میں زیادہ اثر بھی ہوگا، تاثیر بھی ہوگا۔ علامہ صاحب، جس طرح جامعہ صفت المدینہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اس نوعیت کے مدرسے بالخصوص گجرات میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، تو جامعہ صفت المدینہ کو اس معیار پہ لانے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنا پڑی؟ آپ سب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ضلع گجرات ہے یہ تعلیم کے حوالے سے دوسرے اضلاع سے بہت آگے ہے، چاہے وہ تعلیم دنیاوی ہو یا مذہبی تعلیم ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مذہبی تعلیم کے حوالے سے بھی ضلع گجرات دوسرے اضلاع سے بہت آگے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ گجرات سے بمبر کی طرف آئیں تو بمبر روڈ پہ جتنے گاؤں ہیں وہ آپ دیکھیں تو
ایک گاؤں چھوڑ کے دوسرا گاؤں، یعنی ہر دوسرے گاؤں میں آپ کو دینی مدرسہ نظر آئے گا جہاں پر دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو میری خواہش تھی، چونکہ ہمارا جو ضلع ہے یہ ہر حوالے سے دوسرے اضلاع سے آگے ہے، سہولیات کے حوالہ سے، ترقی کے حوالہ سے، تعلیم کے حوالہ سے، تو میری خواہش تھی کہ کوئی ایک جامعہ ایسا ہو جو جدید تقاضوں کے مطابق ہو، لوگ جس طرح کا جامعہ آج کے دور میں چاہتے ہیں اور جس طرح کی سہولیات اس میں چاہتے ہیں اس طرح کی سہولیات وہاں موجود ہوں۔ تو اس کے لیے کافی عرصہ ہم دوست احباب سے مشاورت کرتے رہے، دوستوں سے مشاورت کی، اپنے پیر صاحب سے مشاورت کی ہے، تو یہ مکمل مشاورت کر کے دوستوں کی ایک ٹیم ہے، اس پہ ورک کر کے تو پھر ہم نے اس کا آغاز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ ناظرین، جامعہ صفت المدینہ پہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے، آئیے پہلے وہ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ گجرات سے 35 کلومیٹر دور شمال کی جانب گاؤں جنڈالہ میں جامعہ صفت المدینہ رضویہ کیمپس اس پورے علاقے کو علم کی روشنی سے منور کر رہا ہے۔ جدید طرز تعمیر کا حامل یہ ادارہ، جس کی لاگت تقریباً 10 ملین ہے، مستند اور باعمل علماء کرام اور قرہ حضرات کے زیر سایہ پروان چڑھ رہا ہے، جس کی سرپرستی حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی کر رہے ہیں۔ جامعہ میں 30 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں ایک لائبریری بھی موجود ہے جو طالبان علم و حکمت کو خوش آمدید کہتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ گیسٹ روم، کلاس رومز، آڈیٹوریم، میس اور پارکنگ کے لیے وسیع و عریض رقبہ موجود ہے۔ ناظم اعلیٰ کا کہنا تھا کہ صدر دروازے کے بالکل سامنے آنے والے دنوں میں جامع مسجد تعمیر کی جائے گی۔ جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کو تمام ضروری سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ مختلف قرہ حضرات ادارے کا وزٹ کر چکے ہیں اور طلباء سے ٹیسٹ لے چکے ہیں۔ قرہ حضرات میں استاد الحفاظ، استاد القرہ قاری خالد محمود نقشبندی، استاد الحفاظ حافظ نصر اللہ نقشبندی، قاری محمد شوکت، قاری مدثر علی رضوی، استاد الحفاظ قاری ابرار احمد صدیقی شامل ہیں۔ طلباء سے ہر ماہ اسباق کی پختگی، تجوید کے بنیادی قواعد و ضوابط، تلفظ، لہجہ، ترتیل اور بنیادی فقہی مسائل کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک پاکستان کے نامور علماء و مشائخ اس ادارے کا وزٹ کر چکے ہیں، جن میں شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی، صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ ہزاروی، صاحبزادہ نصیر احمد ہزاروی، چیئرمین رضا فاؤنڈیشن لاہور اور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی، صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی، سرپرست اعلیٰ جامعہ صفت المدینہ اور عالمی مبلغ علامہ حافظ محمد بشارت شازی اور استاد العلماء قاری محمد ایوب صدیقی اور سید خلیل الرحمن شاہ صاحب اور علامہ سید فیاض حسین شاہ صاحب اور استاد العلماء علامہ قاری محمد رفیق انجم صاحب اور مفتی محمد وقاص کے نام شامل ہیں۔ ناظم تعلیمات کا کہنا تھا کہ عنقریب ہم نئے شعبہ جات بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس نوعیت کے مدارس اور تعلیمی مراکز ہماری نئی نسل کے درخشاں مستقبل کی ضمانت ہیں۔ جو ملاحظہ کی اس مدرسے کے حوالے سے آپ کے اخراجات کس طرح پورے کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کا کام کرے، اللہ تعالیٰ اسے کوئی بھی کمی یا تھوڑ نہیں آنے دیتا۔ میرا ایمان ہے، یقین ہے اور ذاتی تجربہ بھی ہے، اگر بندہ مخلص ہو کر دین کے کام کے لیے بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو کبھی آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتے، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسباب آپ کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ دین میں
اگر بندہ مخلص ہو تو پھر ہی اتنا بڑا پروجیکٹ وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ اگر انسان کہے کہ میں ذاتی کوئی کام کر لوں یا اس طرح کا پروجیکٹ مکمل کر لوں تو یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ پروجیکٹ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کافی بڑا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی ایسے ہی پیدا فرمائے ہیں کہ سارے کام الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، بلکہ میں نے اپنے اساتذہ سے کہا ہوا بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد، اگر ہر نماز نہیں تو نماز عشاء کے بعد لازماً وہ معاونین کے لیے خصوصی طور پر دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس نیت کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کو عام کرنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیت سے بڑھ کر اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ علامہ صاحب یہ تو تھے جامعہ کے حوالے سے کچھ سوالات۔ اب جانتے ہیں جس طرح کرونا نے پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ایز اے گورنمنٹ ٹیچر آج کل کس طرح وقت گزار رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول بھی بند ہیں، مدارس بھی بند ہیں، تو زیادہ تر جو وقت ہے آج کل وہ تو مطالعہ میں ہی گزر رہا ہے، فیملی کو وقت دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود احتسابی کے لیے بندے کے پاس ایک بہت بڑا اچھا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنا خود احتساب کرے اور اپنی سمت جو ہے وہ اس کو درست کرے۔ علامہ صاحب علماء کے حلقے میں آپ کی دوستی ایک مثال ہے، آپ کے اس حلقے میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اور آپ کی دوستی کا راز کیا ہے؟ آپ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ تعلق کوئی بھی ہو، رشتہ داری کا تعلق ہو یا دوستی کا تعلق ہو، جب تک اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ تعلق کامیاب نہیں ہوتا۔ تو دور حاضر میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک مخلص دوست کا ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس حوالے سے میں بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ شروع سے ہی مخلص دوستوں کا ساتھ حاصل رہا ہے۔ ان میں فاضل جلیل علامہ محمد ندیم نقشبندی صاحب، اور فاضل جلیل علامہ محمد اکرام الحق رضوی صاحب، اور تیسرا میں خود ساتھی ہوں۔ تو ہم تینوں کی دوستی دور طالب علمی سے ہی جاری ہے اور ایک مثالی دوستی ہے۔ اس کے بعد کچھ ہمارے مخلص ساتھی وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ان میں عاشق رسالت مآب جناب ساجد عباس مدنی صاحب ہیں، عاشق رسالت مآب جناب احسان اللہ نقشبندی صاحب ہیں، اور فاضل جلیل استاذ الحفاظ جناب حافظ نصر اللہ نقشبندی صاحب ہیں۔ تو یہ ہمارے مخلص ساتھی ہیں، دوست ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ اس دوستی کی سب سے جو خصوصیت ہے، جو راز ہے نا، وہ اخلاص ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہے مشاورت کے ساتھ کرنا ہے، تو یہی ایک دوستی کی کامیابی کا بھی راز ہے۔ کوئی بھی تعلق ہو، اس کی کامیابی کا بھی راز اخلاص ہی ہے۔ لاسٹ پہ آپ اپنے معاونین کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ تو میرے جتنے معاونین ہیں میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، والدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے لیے دین کو منتخب فرمایا اور ہر مرحلے میں میری رہنمائی فرمائی اور میرے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ اسی طرح میری جملہ فیملی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص میرے کزن جو باہر کے ممالک میں ہیں، وہ ہر مرحلے میں میرا ساتھ دیتے ہیں، اور جامعہ کے زیادہ تر اخراجات ہیں ان میں بھی ان کا بہت زیادہ تعاون ہے کہ انہی کے ذریعے ہم زیادہ تر مدرسے کے معاملات بہتر سے بہتر چلا رہے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا، میرے نہایت ہی مخلص دوست ہیں جناب محترم احسان اللہ نقشبندی صاحب، جنالہ کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ شروع دن سے لے کر اب تک انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے۔ جامعہ کے حوالہ سے انہوں نے زمین بھی عطیہ کی، اور اس کے علاوہ بھی جس قدر ہو سکا ہے وہ تعاون کرتے رہے ہیں، اور اب بھی ان کا تعاون میرے ساتھ ہے۔ ان کے علاوہ بھی جتنے معاونین ہیں جن کا میں نے نام نہیں بھی لیا، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی عزتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جملہ معاملات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نقطہ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ سب، میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک
روایتی موضوعات سے ہٹ کر ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کیا. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام دیکھے ہیں، ان میں فلسطین کے بارے میں آپ نے معلومات اور خلافت عثمانیہ کے بارے میں، ارطغرل غازی کے بارے میں اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ نے پروگرام کیا ہے. تو یہ آپ کی بڑی اچھی کوشش ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے. ناظرین، یہ ادارہ اس پورے علاقے کو علم کی روشنی سے منور کر رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ موٹیویشنل سٹوری پسند آئی ہوگی. اگر آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر کوئی ایسا جذبہ ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری نقطہ کی ٹیم آپ کے موٹیو کو، آپ کے پیشن کو، آپ کی اس لگن کو زیر سے زبر اور زبر سے زبردست بنانے میں آپ کی مدد کرے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ علی احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ارشد محمود ٹھیک ہو گئے.